اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمت سحر لاہور سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے سحری ٹرانسمیشن کا، اور اس کے بعد ہم کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ مقابلہ حسن نعت ہے، جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے مابین ایک خوبصورت مقابلہ اور تاریخ ساز مقابلہ میں کہتا ہوں اسے، اس لیے تاریخ ساز کہتا ہوں کہ اس نے تاریخ رقم کی ہے الحمدللہ گزشتہ سالوں میں، کہ کسی میڈیا چینل پر اس طرح کالجز اور یونیورسٹیز لیول کے طلباء و طالبات کو مواقع نہیں فراہم ہوئے جس طرح ARYQTV نے فراہم کیا الحمدللہ۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات میں نے عرض کی۔ ناظرین محترم، اللہ رب کریم نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور اہل اللہ نے یہ لکھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ ہماری روحانی ورکشاپ کا مہینہ ہے، یعنی کہ اگر ہم پیاسے رہتے ہیں، سارا دن پانی نہیں پیتے، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال آتا ہے کہ جنہیں پانی میسر نہیں ہے۔ ہم جب کھانا نہیں کھاتے، سارا دن بھوکا رہتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جن کے پاس انواع و اقسام کی یہ اشیاء خورونوش موجود نہیں ہیں اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں صبر کا اس سے درس ملتا ہے، ہمیں مواخات کا درس ملتا ہے، ہمیں خیر خواہی کا درس ملتا ہے۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جو ہماری روحانی بالیدگی کا سبب بنتا ہے، جو ہمارے روحانی ارتقاء کا سبب بنتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک سے زیادہ فیض حاصل کریں، صبر کے حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد کریں، اور یاد رکھیں انہیں اپنی خوشیوں میں، اور ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جنہوں سحر و افطار میں وہ اشیاء خورونوش میسر نہیں ہیں کہ جو آپ الحمدللہ اپنے دسترخوان پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ پیغام پہنچایا جائے آپ تک، اور ذرائع ابلاغ کا یہی سب سے بڑا فریضہ رہا ہے کہ یہ اچھی بات لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ایک فرد بھی اگر عمل کر سکے تو ہماری محنت جو ہے ہمیں وصول ہو سکتی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ رحمت سحر میں الحمدللہ آج ایک بار پھر وہ شخصیات موجود ہیں جو آپ کی اور ہماری محبوب شخصیات ہیں، اور دنیا نعت کی وہ معروف اور مقتدر شخصیات ہیں کہ جن کا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت احترام پایا جاتا ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس ثنا خاں الحاج صدیق اسماعیل صاحب، پاکستان کا نام، پاکستان کا وقار، پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے عالم اسلام کے ممتاز معروف نعت گو، نعت ریسرچر اور نعت خواں، اور ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت جو تمغہ امتیاز کی حامل شخصیت ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، میری مراد الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تیسری شخصیت آپ کی اور ہماری محبوب شخصیت، عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خاں، ARYQTV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ تینوں شخصیات موجود ہیں۔ آنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ان شخصیات کے سامنے بیٹھ کر اس راؤنڈز کے مقابلوں میں یہ موجود ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک کیریئر ہے کہ ان کا، کہ جب یہ آگے جائیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ARYQTV پر ہم نے مقابلہ کیا اور اس میں ہماری یہ پوزیشن آئی۔ آپ لوگوں کی اجازت سے ہم مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ کیش پرائزز کی کرٹیسی بائے سہیل شمس صاحب کی جانب سے انشاءاللہ کیش پرائزز دیے جائیں گے، اور اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے کیش پرائزز دیے جائیں گے، اور گفٹ کرٹیسی کے حوالے سے فوڈ بستی ہمارے کاشف بھائی کی جانب سے، فوڈ بستی کی جانب سے آپ کے لیے اور ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے اور ہمارے ججز کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوں گے۔ سالانی مسالہ جات کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے، عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے، اور GFS بلڈرز کی جانب سے اونلی فار پارٹیسپینٹس ان کے لیے انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز ہوں گے۔ میں ججز کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کر رہا ہوں، اور پہلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے محمد یونس، وفاقی اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ تشریف لائیں اور بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد یونس۔ کہیں بخشش کی گٹار
دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرا نام لکھا ہے بارگاہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد یونس وفاقی اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق، اور اگلے ثنا خاں سید عبد الباسط سے گزارش کروں گا گورنمنٹ کالج آف حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں. بسم اللہ. آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے صدقہ ہے دنیا آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی چاند کے بے حس بدن میں چاند کے بے حس بدن میں چاندنی
سے آپ کا صدقہ ہے دنیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید عبد الباسط حیدرآباد سے، آپ کا تعلق گورنمنٹ کالج آف حیدرآباد سے تشریف لائے، اور آج کی اس مقابلہ حسن نعت کی آخری پارٹیسپینٹ کا نام ہے اسرا ناز. سعود آباد گورنمنٹ کالج سے آپ کا تعلق ہے. تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کریں. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال غزرہ جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. یہ شان میری، یہ میری قسمت، خوشا محبت زہر عقیدت. یہ شان میری، یہ میری قسمت، خوشا محبت زہر عقیدت. کہ زباں پہ آتے ہی نام نامی ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں. سکون پایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسرا ناز بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. آخری ہماری کنٹسٹنٹ آج کی اس مقابلہ حسن نعت کی. نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، اگرچہ قبل رسالت بس ایک فرد تھے وہ، اگرچہ قبل رسالت بس ایک فرد تھے وہ، قبیلے بھر میں مگر بہترین تھے تب بھی، قبیلے بھر میں مگر بہترین تھے تب بھی، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، وہ اپنی ذات کے اندر حسین تھے تب بھی، وہ اپنی ذات کے اندر حسین تھے تب بھی. قتیل شفائی کے میں نے اشعار پیش کیے. میں گزارش کروں گا اپنے ہمارے ججز کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور یقیناً ان کی رائے جو ہوتی ہے بڑی مضبوط رائے ہوتی ہے. بڑا تجربہ ہے، بڑے اسفار ہیں، بڑا مشاہدہ ہے، بڑے تجربات ہیں. بہت لوگوں کو سنا، نوجوانوں کو سنا، سینئرز کو سنا، اور آج یہاں رائے دینے کے لیے، بچوں کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب سے. سید بھائی، ایک تو آپ ان کے حوالے سے بھی رائے دیجیے. آپ کا ماشاءاللہ حوالہ جو ہے نعت کی ادبی دنیا کے ساتھ ایسا ایک نام ہے آپ کا کہ ایک معتبر نام ہے ماشاءاللہ نعت شعر و ادب کے حوالے سے. تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس رحمت سارمہ عامر بھائی کی ایک اچھی تجویز کہ اظہار عقیدت کے نام سے ہم مختلف شعراء اکرام کو جو مرحومین ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اظہار عقیدت کے نام سے. آج پروفیسر اقبال عظیم کو انشاءاللہ اس میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس حوالے سے بھی اپنی رائے دیجیے گا چونکہ آپ کی رائے بڑی قیمتی ہے. بچوں کے بارے میں کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روز آتا ہوں اور روز 3 بچوں کو سنتا ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تینوں بچے مجھے لگتا ہے کہ ایک محنت کر کے تلاش کر کے لائے گئے ہیں یہ بچے. بالکل.
اس لیے کہ اس میں سے ہر کسی میں جوہر موجود ہے. بالکل بالکل. اس جوہر کی تراش خراش، اس جوہر کی اس کو مکمل کرنے تک ظاہر ایک مرحلہ ہوتا ہے بیٹا. آپ لوگ سب تینوں کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن ظاہر ہے جب مقابلے میں انسان آتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اور پہلے کسی سے کو سنا دے آنے سے پہلے تو زیادہ بہتر نتائج آ جاتے ہیں. آپ تینوں نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن بعض مسائل ہیں. جیسے ہمارے پہلے دوست نے پڑھا تو الہام کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بیٹے کہ اس کا سانس ختم ہو جائے، اسے توڑنا پڑے اور پھر اگلا حصہ دوبارہ مکمل کرنا. تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب سانس ٹوٹ جائے تو ویک ہو جاتی ہے پوزیشن پڑھنے کی. حالانکہ آپ کی خوبصورت آواز ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کوشش کر کے اور رچاتے، بہتر کرتے. کانفیڈنس لوز نہ کریں آپ پڑھنے میں. اگر کہیں کچھ ہو بھی گیا ہے تو آپ باقی پرفارمنس اپنی دکھائیں اعتماد سے. بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، آپ اس نعت کو بہت اچھا پڑھ سکنے کے صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی ریاضت چاہیے. بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑھا، نوٹس آپ نے بہت اچھے لیے، لیکن انترا ابھی آپ کو تھوڑا مضبوط کرنا ہے اپنا. یاد رکھیں کہ ساری زندگی اتنے نیچے نہیں پڑھ سکتے آپ کا کھرج بنا ہوا ہے، گلے کی جڑ میں بہت عمدہ پڑھتے ہیں آپ، لیکن انترا جب تک مضبوط نہیں ہوگا اور کھلے گا نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. ویسے آپ نے بہت محنت کی، سلیقے سے ہر نوٹ کو لگایا. بیٹا آپ خوبصورت پڑھتی ہیں، میں نے دوسری تیسری بار سنا ہے آپ کو، لیکن جب کوئی ایسی دھن ہم پڑھتے ہیں نا جس کو رچانا ہو، جس پر ٹھہرنا ہو، تو اس میں ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے بہت سہولت سے جانا پڑتا ہے تاکہ اس لفظ کا تاثر بنے اور اس سے ایک نغمگی پیدا ہو. اگر ہم اس سے تیزی سے بھاگ جائیں تو پھر کیفیت نہیں بنتی. آپ ہمیشہ سے اچھا پڑھتی ہیں، اس مرتبہ بھی اچھا پڑھا ہے، لیکن اسے اور اچھا پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اظہار عقیدت کے حوالے سے ٹریبیوٹ جو اظہار عقیدت پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا وہ یہ بات آپ نے نکال لی کیونکہ یہ میری دلچسپی کا موضوع ہے اور میں زندگی بھر، اور اس میں رئیس ایک تو یہ کہ پروگرام کی نوعیت ایسی ہے کہ نعت گو شعراء یا نعت خوانوں سے امت مسلمہ بہت محبت کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بغیر کسی مسئلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ محبتوں کی تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ جب دنیا سے چلے، کوئی نعت خوانی محبت ہی محبت ہے، جب یہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو یہ عشاق کے سینے میں محفوظ رہتی ہیں. ان کی آوازیں، ان کا انداز، ان کا لکھا ہوا کلام. دیکھیے اس میں سے صدیوں گزر گئی ہمارے بعض شعراء کو، لیکن آج بھی ان کا کلام ہم پڑھتے ہیں. اور ان کی آپ نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا بھی ایک پروگرام اس میں کیا، مولانا حسن رضا کل مولانا جامی پہ کیا الحمدللہ. دیکھیے جامی صاحب کا آپ نے ذکر کیا. ان کو صدیاں گزر چکی ہیں، کچھ کو 100 برس گزر گئے. کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آج تک بھی لوگوں میں دلوں میں زندہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اظہار کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کی برکتوں سے کوئی محروم نہیں کر سکتا اس طبقے کو. تو ہمارے نعت خواں، ہمارے نعت گو شعراء ہمیشہ زندہ رہیں گے. آپ نے اس کو اس خوبصورتی سے دوبارہ ٹریبیوٹ پیش کیا. کیو ٹی وی نے پہلے بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ امت میں محبت تقسیم کرنے والے اس طبقے کو ہمیشہ امت کے سامنے پیش کیا جائے. اور سبھی بھائی اسپیشلی جب یہ اتنی خرافات اور لغویات دیگر چینلز پہ دکھائی جا رہی ہوں، وہاں پر اس طریقے کے پازیٹیو پروگرام اور اپنے اکابرین کو یاد کرنا ایک بہت پازیٹیو بات ہے. اکابرین کو بھی یاد رکھنا، اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کو یاد کر کے اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں بیٹا، اس لیے کہ وہ سب ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ ہیں. ہم انہیں بھلائیں گے نہیں، نہ بھلا سکتے ہیں. بالکل. آج بھی ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، آج بھی ہم وہی نعتیں پڑھ رہے ہیں، انہی کا کلام پڑھ رہے ہیں اور تازگی محسوس کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ایسے لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا دراصل اپنے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے برابر. اچھا عامر بھائی کیا کہیے گا آپ؟ پہلے تو آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کروں گا کیونکہ کافی ویورز ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ان باکس میں اس ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کی، سیگمنٹس کی، سحر و افطار کی، ہول ٹرانسمیشن کی بہت مبارکباد دے رہے ہیں، اور وہ اس مبارکباد کے آپ بہت مستحق ہیں. اصل میں ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم اور ان کی نگاہ خاص کی ہے، اور اس کے بعد حاجی عبدالرؤوف صاحب جس محبت اور خلوص سے تجویزیں دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے آج آپ کے سامنے یہ مثبت ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے. اور یہ ساری کاوشیں کیو ٹی وی کا آپ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آنا، اور وہاں سے نعت خواہوں کا نکلنا یا علماء کرام کا نکلنا، ناقمان کا نکلنا، یہ ایک ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اچیومنٹ ہے الحمدللہ. بچوں کے لیے کیا کہیے گا؟ بچوں کے لیے یہ کہ تبصرہ تو سبھی نے فرما دیا، ہم نے نمبر دے دیے ہیں، تو باقی یہ کہ گفتگو تو جو میں کرنا چاہتا تھا یونس صاحب کے لیے، باسط کے لیے، انم کے لیے، اسرا انم کے لیے، تو وہ جو میں نے محسوس کیا وہ گفتگو ماشاءاللہ الحمدللہ سبھی بھائی نے سمجھا بھی دیے ان بچوں کو. تو بہرحال یہ کہ باسط پڑھتے بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا ہے یہ روشنی نہیں ہے.
یہ ایسے لفظ ہیں کہ آپ اتنی خوبصورتی سے پڑھتے اتنا ہیں. اچھا پروناؤنس کریں دیکھیں گے سننے والوں نعت کا پڑھنا جو ہے بے شک بہت کمال کی بات ہے اور کرم بھی ہے، لیکن نعت کی ادائیگی اور اس کو لحن میں پرونا اور لفظوں کی ادائیگی جو ہے نا سب سے اہم چیز ہے کہ روشنی کو روشنی پڑھنا ہے، روشنی نہیں پڑھنا. یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت آپ اچھی بات. سیکھنے کے لیے ہیں تو تھوڑا سا لفظوں پہ توجہ کر لیں. لحن آپ کا بہت اچھا بہت ہے. اچھی بات. لفظ کی حرمت پامال نہ ہو، عامر بھائی کا کہنے کا مطلب ہے الحمدللہ. لفظ کی حرمت پامال نہ ہو. ہم اس سے پہلے کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے رائے لیں، میری خواہش ہے کہ اس مرحلے پر ہم الحاج سید صفی الدین صبی رحمانی صاحب سے گزارش کریں کہ اپنی خوبصورت آواز میں چند اشعار اگر پیش کریں تو بڑی عنایت ہوگی. اس کے بعد پھر ہم وقفے کی جانب بڑھ جائیں گے. بسم اللہ. مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی. مقامی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا. سبحان اللہ. پھیل جاتی ہے زبان سے رگے جان تک، خوشبو پھیل جاتی ہے زبان سے رگے جان تک، خوشبو کیا جب آپ کا ہے اس میں گرامی آقا. دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا. سید صفی الدین صبی رحمانی صاحب خوبصورت کلام پیش
اس سے پہلے کہ ہم الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی اجازت سے مقابلہ کے نتائج میرے پاس آ گئے ہیں، میں نتائج لے لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ صدیق بھائی سے نعت سنیں گے اور اسی کے ساتھ ہم وقفے کی جانب جائیں گے اور پھر علم و علماء کا سیگمنٹ ہے۔ آج کا مقابلہ بہت خوبصورت ہوا اور بہت اچھے انداز میں تینوں ہی پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا، اور آج کے جو ونر ہیں ان کا نام ہے سید عبد الباسط، آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے، گورنمنٹ کالج حیدرآباد سے، آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر اسرا ناز ہیں، اور تیسری پوزیشن جو ہے وہ محمد یونس کی۔ آپ تینوں کو آج کی اس مقابلہ حسن نعت میں آمد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیتنا اور ہارنا نہیں ہوتا، اس میں تو عقیدتوں کا سفر ہے، یہ جو شامل ہو گیا اس کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ ہم چلیں گے الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی جانب، لیکن میں بتاتا چلوں کہ ان مقابلوں کے لیے کیش پرائزز کرٹیسی ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، کیش پرائزز ہیں، اور اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے کیش پرائزز ہیں، اور گفٹ کرٹیسی میں فوڈ بستی کی جانب سے ہے، اور سیلانی مسالہ جات کی جانب سے ہے، عابد گارمنٹس کی جانب سے ہے، جی ایف ایس بلڈرز کی جانب سے انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز ہوں گے جو پارٹیسپینٹس میں جائیں گے۔ ہم چلتے ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی جانب اور انشاءاللہ یہ نعت پیش کریں گے، اور اس کے بعد اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ علم و علماء کا سیگمنٹ ہے۔ میں آپ تمام کی تشریف آوری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تینوں ثنا خوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ ایک محفل میں یہ کلام سنا رہا تھا تو اقبال عظیم مرحوم کیا بات، تشریف فرماتے، جب میں نے شعر پڑھا جی جی کسی کے ہاتھ نے، جی خیال تو یہی تھا لیکن کھل کر نہ کہہ سکے، ہاں اس محفل میں ان پر ایک کیفیت طاری ہو اللہ گئی تو اللہ خود اللہ پکار اٹھے اور مصرع بدل دیا۔ فرمائیے۔ پھر میں نے بھی اس میں اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا ہے۔ بسم اللہ۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ انہیں کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ اور نبی کی نعت نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔